ایک ڈرائیور کو دھند میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اگر آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے تو یہ ایک دھندلی اینک پہن لیجئے۔ جی ہاں، بالکل ایسا دکھائی دیتا ہے۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ میں دھند میں گاڑی چلا کے پہنچ گیا، بہادری تو یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دھند میں گاڑی نہیں چلانی۔ یقین کیجئے کوئی ایسی ٹپس نہیں ہے جس سے دھند میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ البتہ پاکستان کے اندر دھند میں ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جس میں پہلی غلط فہمی ملاحظہ فرمائیں۔ تحسین صاحب، آپ کو دھند میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ جی، مجھے دھند میں دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن میں نے دھند میں گاڑی چلانے کا ایک بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہے۔ اگلی گاڑی کی جو بیک لائٹس ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، چاہے بس کی لائٹ ہو یا کوئی گاڑی کی لائٹ ہو، اور اس کے پیچھے گاڑی لگا دیں۔ جہاں وہ پہنچے گا ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ بالکل غلط۔ کیا اگلی گاڑی کے ڈرائیور کو آپ سے زیادہ بہتر دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اس کی گاڑی میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو آگے سے دھند کو ہٹا رہی ہے؟ اگر وہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ غلط فہمی نمبر 2 ملاحظہ کیجئے۔ فرحان، آپ دھند میں کیوں گاڑی چلاتے ہیں؟ تنویر صاحب، جب میں سفر پر نکل پڑتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ کر ہی رکوں، کیونکہ اس میں ایک تو وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے، کیونکہ دل نہیں مانتا کہ رستے میں کہیں پہ رکوں، سیلز کا پریشر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ بالکل غلط۔ اگر یہ زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے تو دھند میں گاڑی مت چلائیں۔ کتنے ہی پاکستانی ہیں جو ہر سال دھند میں ڈرائیونگ حادثات میں اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ اس کے خاندان اور اس کے عزیز و اقارب کے لیے قیامت کا سما ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی کا دھند میں حادثہ ہوا ہے تو یہ دھند کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی اور موت کا جوا مت کھیلیں، کیونکہ ایک دن یہ جوا آپ ہار جائیں گے۔ تحسین صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اب جب میں سفر پر نکلا تو تب دھند نہیں تھی، لیکن رستے میں مجھے دھند ملتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی حفاظتی تدابیر ہیں کہ جن سے میں روڈ کے اوپر محفوظ رہ سکتا ہوں اور اپنی منزل پر خیر و عافیت سے پہنچ سکتا ہوں؟ جی بالکل، ہمارے پاس کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، تو نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے گاڑی کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے ضروری چیز ہماری لائٹس۔ بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جن کی جو لائٹس کے اوپر سکریچز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لائٹ کی پروجیکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ اپنی گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں ان کا جو شیشہ ہے اس کو بالکل کلیئر رکھیں۔ فوگ لائٹس آگے اور پیچھے دونوں طرف ہونی چاہیے۔ گاڑی کا ہارن صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، کیونکہ ہارن کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اس کے علاوہ وائپر بلیڈز جو نمی کو ہٹاتے ہیں وہ بہترین حالت میں ہوں اور واشر فلوئڈ اچھے طریقے سے مکمل طریقے سے بھرا ہوا ہو۔ گاڑی کے اندر اپنی جو آپ کے موبائل فون ہے اور میوزک ہے اس کو پلیز بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کو سنائی تو دے رہا ہے۔ باہر کی آوازوں کو سنائی دینے کے لیے اپنی گاڑی میں یہ توجہ ہٹانے والی چیزوں کو بند کر دیجئے۔ گاڑی کے اندر جو دھند آ جاتی ہے، شیشوں پہ فوگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے گاڑی کا اے سی چلائیے۔ جی ہاں، اے سی چلائیں، پر کیونکہ ٹھنڈ ہے تو اے سی کے ٹیمپریچر کو 25، 26، 27، 28 پہ لے جائیں۔ اگر آپ صرف ہیٹر چلائیں گے تو شیشے صاف نہیں ہوں گے، وہ بلکہ اور زیادہ فوگی ہو جائیں گے۔ ہمیں ڈرائی ایئر چاہیے اور ڈرائی ایئر اے سی کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کے جو ہمارے ٹائرز ہیں وہ بہترین حالت میں ہوں، کیونکہ سڑک پہ نمی ہوتی ہے۔ اضافی ٹائر بھی بالکل ٹھیک حالت میں موجود ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، گاڑی کی جو لائٹس ہیں اس کو نیچے رکھیں۔ فل لائٹس، ہیڈ لائٹس بنا کے مت چلائیں، کیونکہ جب لائٹس اوپر ہوتی ہیں تو فوگ میں جو واٹر پارٹیکلز ہیں اس سے لائٹ ٹکرا کے ڈرائیور کو بالکل اندھا کر دے گی، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی لائٹس کو نیچے رکھیے۔ اس کے علاوہ کیا وہ چیزیں ہیں جو ڈرائیور نے کرنی ہیں؟ سب سے پہلے جتنے بھی لوگ گاڑی کے اندر موجود ہیں انہوں نے سیٹ بیلٹیں لگائی ہوئی ہوں۔
गाड़ी की स्पीड को खुदारा आहिस्ता रखिए ताकि रिएक्शन टाइम मिल जाए। लेन चेंज बार बार मत कीजिए वरना लेन कोलिजन हो सकता है। इसके अलावा ड्राइवर ने यह बात याद रखनी है, क्योंकि फॉग होने की वजह से हमारा जो कंट्रास्ट है चीजों का वो नहीं रहता, एक ही तरह की सब चीजें नजर आ रही होती हैं, तो विजुअल परसेप्शन बहुत खराब हो जाती है और ड्राइवर के लिए मिस्टेक या गलती करना बहुत आसान हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। अपने कानों को बाहर की आवाज पे, जिस तरह पहले बताया है, लगा के रखें, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा पर सुनाई तो दे रहा है। बल्कि कुछ जगह पे हम ये भी कहते हैं अगर इतनी ज्यादा स्मॉग नहीं है तो गाड़ी के शीशे थोड़े थोड़े उतार दें ताकि बाहर की आवाजें सुनाई दी जाएं। कुछ ऐसे पुल हैं जिनके ऊपर रेलिंग नहीं है। बाज दफा लोग करते क्या हैं कि तेज रफ्तारी में पुलों से गाड़ी जो है नीचे गिरा देते हैं। उसका ध्यान रखिए। जानवर भी फॉग में दलेर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह लगता है कि हमें कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि वो भी फॉग के अंदर है, उनको भी गाड़ियां नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि एक जानवर आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने मौजूद हो, क्योंकि आप भी उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा बार बार लेन चेंज मत कीजिए, क्योंकि उससे लेन कोलिजन हो सकता है। एक और बात, अगर गाड़ी को रोकना ही पड़ जाए, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, तो आपने जो फासला अपने सामने रखा हुआ था यह नेमत के तौर पे साबित होगा। अलबत्ता पीछे का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अगर गाड़ियां रुक गई हैं तो आपने आगे से तो बचा लिया, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर सकती है। अगर आपको रुकना पड़ गया तो प्लीज अपनी फैमिली को लेके गाड़ी से उतर जाएं। वो कौन सी ऐसी सेफ जगह है जिस पे आप अपनी फैमिली को या अपने आप को ले जाके खड़ा कर सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये उस साइट के ऊपर ही पता चलता है कौन सी सेफ जगह है। मगर गाड़ी में इस तरीके से मत बैठे रहें कि और एक हादसा नहीं होंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो गाड़ी से उतरते वक्त अपने पास एक हाई इंटेंसिटी टॉर्च रख लीजिए अपने हाथ में। मोबाइल की लाइट नहीं, हाई इंटेंसिटी टॉर्च। और अगर आपके पास एक सायरन आप खरीद सकते हैं फॉग के लिए, वो गाड़ी में रखें, उतरें, उस सायरन को बजा दें ताकि और लोगों को आपके सायरन की आवाज आए और उनको पता चले कि आगे गाड़ियां रुक रही हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर।